کیا آپ جانتے ہیں کہ غصہ اور نفرت ایک بوجھ کی طرح ہے جسے ہم خود ہی اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ ایسی آگ ہے جو دوسروں سے پہلے ہمیں ہی جلا دیتی ہے۔ آج کی کہانی عرفان نامی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جس نے غصے کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا دیا، لیکن پھر صبر اور محنت سے نہ صرف اپنی دولت بلکہ دل کا سکون بھی واپس پا لیا۔ تو آئیے یہ کہانی آخر تک سنتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں عرفان نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی کپڑے کی دکان بہت مشہور تھی۔ اس کا ایک بچپن کا دوست تھا عابد، جو اس کا کاروبار میں پارٹنر بھی تھا۔ دونوں نے مل کر بہت محنت سے وہ دکان بنائی تھی۔ عرفان کو عابد پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ پھر اچانک ایک دن عابد نے عرفان کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے جھوٹے کاغذات بنوا کر دکان اپنے نام کر لی اور عرفان کو دھکے دے کر دکان سے نکال دیا۔ یہ عرفان کے لیے صرف پیسوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ اس کے بھروسے اور دوستی کا قتل تھا۔ اس دن کے بعد عرفان بالکل بدل گیا۔ اس کے دل میں عابد کے لیے بہت زیادہ نفرت اور بدلے کی آگ بھر گئی۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا کہ میں عابد سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کا ہنسنا بولنا بند ہو گیا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا اور گھر والوں سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتا۔ اس غصے نے اس کی صحت بھی خراب کر دی۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ ہر وقت تھکا تھکا رہنے لگا۔ اس نے کئی بار نیا کام شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو جاتا، کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت بدلے کی باتوں میں لگا رہتا تھا اور وہ کسی کام پر دھیان ہی نہیں دے پاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور عرفان غربت میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اپنی صحت، خوشی اور سکون سب کچھ کھو دیا۔ ایک شام وہ اپنی زندگی سے تنگ لا کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں ایک مسجد کے پاس اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ نے عرفان کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور نرمی سے پوچھا، بیٹا پریشان لگتے ہو، کس چیز کا بوجھ ہے تم پر؟ عرفان نے بابا جی کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا اور اب وہ اس دوست سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بابا مسکرائے اور بولے، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے پاس پڑے ایک بھاری پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ پتھر اٹھا لو، اسے 5 دن تک ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کرنا، پھر 5 دن بعد میرے پاس آنا۔ عرفان کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ پہلے دن تو عرفان پتھر کا بوجھ برداشت کرتا رہا، لیکن دوسرے دن ہی وہ پتھر کے بوجھ سے تھک گیا۔ اس کا چلنا، کھانا، سونا سب مشکل ہو گیا۔ اس کے کندھوں اور کمر میں شدید درد رہنے لگا۔ آخر تھک ہار کر تیسرے دن ہی وہ بزرگ کے پاس واپس آیا تو اس نے غصے سے پتھر زمین پر پھینک دیا اور بولا، میں یہ بوجھ اور نہیں اٹھا سکتا، اس نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بابا جی نے سکون سے کہا، بیٹا تم یہ پتھر 3 دن نہیں اٹھا سکے تو سوچو غصے اور نفرت کا بوجھ تم نے کئی مہینوں سے اپنے دل پر کیسے اٹھا رکھا ہے۔ بیٹا اصل بوجھ یہ پتھر نہیں، تمہارے اندر کا غصہ اور نفرت ہے جس نے تمہارا سکون، خوشی اور کامیابی چھین لی۔ یہ سن کر عرفان حیران ہوا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، بابا جی آپ سچ کہتے ہیں، میں اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اس بزرگ نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس بوجھ سے آزادی کا ایک ہی راستہ ہے، صبر اور معافی۔ جس طرح تم نے یہ پتھر پھینکا ہے، اسی طرح اپنے دل سے اپنے دوست کی نفرت کو نکال کر پھینک دو، اسے معاف کر دو۔ عرفان نے حیرت سے کہا، اسے معاف کر دوں جس نے میری زندگی برباد کر دی؟ بزرگ نے سمجھایا، بیٹا تم اسے اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اس نفرت کی جیل سے آزاد کرنے کے لیے معاف کر رہے ہو۔ یہ کام تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن جس دن جس لمحے تم نے دل سے اپنے دوست کو معاف کر دیا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور تمہاری ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ عرفان نے عین اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرے گا۔
उसने सब्र से काम लिया और अपने उस दोस्त को माफ कर दिया। जब भी उसे अपने दोस्त का ख्याल आता, वो खुद को बाबा जी की बात याद दिलाता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल से नफरत का बोझ उतर गया और उसे एक ऐसा सुकून मिला जो उसे सालों से नसीब नहीं हुआ था। अब उसका जहन पुरसुकून था। उसने दोबारा छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की। उसका जहन अब बदले के मंसूबों से खाली था, इसलिए वो अपने काम पर पूरी तवज्जो दे पाया। कुछ ही सालों में वो पहले से भी बड़ा और कामयाब ताजर बन गया। अब उसके पास दौलत भी थी और दिल का सुकून भी। उसने सीख लिया था कि असल कामयाबी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुस्सा और नफरत हमारा अपना ही नुकसान करते हैं। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। सब्र और माफी में बहुत बड़ी ताकत है, जो कामयाबी और सुकून के बंद दरवाजे खोल देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ये दूसरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।